اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا غلام حسین بھائی کے توسط سے شکریہ کہ آپ لوگ ہماری دعوت پر اپنے کام کاج چھوڑ کے اتنی سخت سردی میں یہاں پہ تشریف لائے۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں۔ آج کا جو آپ کو انوائٹ کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں اور اپنے ملک کے بارے میں سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ پاکستان کو جو ہمارا ملک ہے آزاد ہوئے تقریباً 75 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور صحیح معنوں میں ہم ابھی بھی آزاد نہیں ہیں۔ آزادی اور غلامی میں کیا فرق ہے؟ آزادی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ہر جائز خواہش کو اپنی مرضی کے مطابق پوری کر لیتا ہے اور بغیر کسی رکاوٹ کے۔ غلامی یہ ہوتی ہے کہ انسان پابند ہوتا ہے کسی کا، وہ جو چاہتا ہے اس کے مطابق ہی زندگی گزارتا ہے۔ جیسے ایک جانور ہے، اگر آپ لوگوں نے کوئی جانور رکھا ہوا ہے جیسے بھینس ہے یا گائے ہے، وہ بیسیکلی آپ کی غلام ہے۔ آپ جب چاہتے ہیں اس کو باہر باندھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں آپ اندر باندھ دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس کو چارہ ڈال دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں پانی پلاتے ہیں، نہ چاہیں تو کچھ بھی نہیں کرتے، اور جب چاہتے ہیں اس کا دودھ نکال لیتے ہیں، تنگ آ جائیں تو اس کو ذبح کر کے گوشت کھا لیتے ہیں۔ وہ غلام ہے، ہماری محکوم ہے وہ۔ اسی طرح اگر انسان کے ساتھ بھی یہی رویہ معاشرے میں ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ بھی غلام ہی ہے۔ اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں تو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ، یعنی غریب اور متوسط لوگوں کے ساتھ پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ قانون ہمیں دبانے کے لیے، ہمیں رسوا کرنے کے لیے، ہمیں پریشان کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور جو اشرافیہ ہے، یعنی جو ملک کے بڑا طبقہ ہے، وہ اس قانون کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ہمارے لیے یعنی غریب اور متوسط طبقے کے لیے یہ قانون ایک ایسی لاٹھی ہے جو ہر وقت اوپر کھڑی ہوئی ہے کہ ہم تھوڑی سی بھی ان کی مرضی کے خلاف جائیں گے تو فوراً ہمارے سر پہ پڑتی ہے کہ آپ نے یہ کیا کیسے ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں اس ملک میں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اور جو ہمارے اوپر جو حکمران ہیں وہ اگر چاہیں تو ہمیں یہیں سے ہی پکڑ کے لے جا سکتے ہیں کہ آپ اجلاس کیوں کر رہے ہیں۔ ہم باہر نکلیں گے، راستے میں کوئی بھی پولیس والا کھڑے ہو کے آپ کو کسی بھی وجہ سے آپ کی موٹر سائیکل سمیت آپ کو تھانے میں بند کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ آپ کی پلیٹ نہیں ہے، آپ کا اشارہ نہیں ہے، آپ کی فلاں چیز نہیں ہے، آپ کی فلاں چیز نہیں ہے۔ اور اگر یہی موٹر سائیکل کسی بڑے کی ہو یا اس کے چیلے کی ہو تو سلوٹ مار کے اس کو آگے جانے دیتے ہیں۔ آپ یہاں سے نکلے ہیں، میں نکلا ہوں، راستے کے اوپر کوئی بھی بندہ ہمارے ساتھ ظلم کر کے ہماری گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، سواری کو نقصان پہنچا دے، چھین کے لے جائے، چوری کر لے، ڈکیٹی کر لے، ہم تھانے میں چلے جائیں، ادھر ہمیں اور زیادہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم چپ کر کے درخواست دے دیں اور آ کے گھر بیٹھ جائیں اور پولیس والے موٹر سائیکل ڈھونڈ کے ہمارے گھر میں لا دیں، جو کہ آزاد قوموں میں ہوتا ہے۔ اسلام کے شروع کے دور میں بھی اور آج بھی بہت ساری غیر مسلم قوموں میں، جیسے امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، جاپان ہے، جو آزاد ملک ہیں جن کی عوام آزاد ہے، ان میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو گئی ہے تو وہ ان کے گھر ہی جا کے پہنچے گی، اور ان کی عدالتوں میں انصاف 5-6 ہفتے کے اندر مکمل ہو جاتا ہے۔ ہم تو درخواست دیتے ہیں تو پہلے تو جناب اس کو درخواست کے پیسے دیں، پھر اس کے بعد پہلے تو پتہ نہیں چلتا بندہ کون تھا، اگر بندہ ڈھونڈنے کے لیے پھر آپ تفتیشی کو پیسے دیں، پھر تفتیشی کو پیسے دیں، پھر گاڑی میں آپ پٹرول ڈلوائیں، پھر آپ جن کے گھر لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی دشمنیاں علیحدہ سے مول لیں۔
یعنی اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک تو دہاڑیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، مزدوری اور کاروبار چھوڑنا پڑتا ہے، جو پہلے سے کمائے ہوئے پیسے ہیں، بچت کی ہوئی ہے، وہ اوپر لگانا پڑتا ہے، اور پولیس والوں کو علیحدہ سے کھلانا پڑتا ہے، اور پھر بھی اکثر اوقات وہ چیز ہمیں وصول نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی گھر میں بیٹھے ہیں، آپ گھر چھوڑ کے کسی بھی وجہ سے باہر چلے جاتے ہیں، گھر آپ کا اکیلا ہے، کوئی قبضہ کر لے، تو اگر آپ کے اندر طاقت نہیں ہے، چار دوست آپ کے ساتھ نہیں ہیں، تو آپ وہ گھر اس بندے سے واپس نہیں لے سکتے، چاہے آپ ساری زندگی عدالتوں میں رلتے رہیں، وکیلوں کو فیسیں دیتے رہیں، جج کے سامنے بار بار پیش ہوتے رہیں، اپنے جو آپ کے پاس ثبوت ہیں اس کے گتھے بنا لیں اور اٹھا کے روزانہ آپ رکشوں اور گدھا گاڑیوں پہ لاد کے آپ لے جائیں عدالتوں میں، لیکن کسی نے بھی آپ کی سنوائی نہیں کرنی اگر آپ کے خود کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یعنی بیسیکلی ہم غلام قوم ہیں، اور غلامی میں ہی رکھا جا رہا ہے شروع سے لے کر اب تک۔ چند ایک خاندان ہیں پاکستان کے اندر جو اس غلام قوم کو مزید دباتے جا رہے ہیں اور اس غلامی کے اندر اس کو پھنساتے جا رہے ہیں، خود وہ بالواسطہ یا اپنے چیلوں کے ذریعے سے بلا واسطہ۔ ہر بندہ محتاج ہے، محکوم ہے اور دبا ہوا ہے، پسا ہوا ہے، اور آپ یوں اس کو عام زبان میں ہم جیسے کہہ لیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بندھا ہوا ہے، اس کی گردن اس رسی میں بندھی ہوئی ہے اور وہ آزادانہ حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ ہم پچھلے 75 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور ہر حکومت یہی کچھ کر رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اور ہمارے صرف ایک یہ غلامی کا یہ پہلو نہیں ہے، اگر آپ دوسرا پہلو دیکھیں تو ہم جو کمائی کرتے ہیں اس کمائی کا بھی بڑا حصہ وہ ہم سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلوا لیتے ہیں۔ آپ صابن خریدتے ہیں کمائی کر کے، اس میں سے آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ آدھے پیسے آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ صرف خریدتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ آٹا خریدتے ہیں، گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ بجلی جلاتے ہیں گھر میں، اگر آپ نے 100 یونٹ جلایا ہے اور اس کا 200 روپیہ بل ہے یا 500 روپیہ بل ہے، تو 500 روپیہ اور اضافی آپ گورنمنٹ کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ وسعت کے ساتھ دولت نہ رکھتا ہو، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ ٹیکس ان پہ لگتا ہے کہ جن کی دولت ان کی ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے، کہ وہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کی دولت اتنی بچ جاتی ہے کہ ان کے استعمال میں نہیں آتی، اس کے اوپر ٹیکس یا زکوٰۃ لگتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، الٹا کام ہے، یہاں پہ امیر آدمی غریبوں کے پیسوں پہ پل رہا ہے۔ حالانکہ مہذب معاشروں میں، اسلام کے شروع کے دور میں اور آج بھی ترقی یافتہ قوموں میں ایسے ہیں کہ غریب لوگ جو ہیں وہ امیروں کے پیسوں پہ پلتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں غریب ٹیکس دیتا ہے، اور بڑے بڑے جتنے بھی لینڈ لارڈ ہیں وہ ان ٹیکسوں میں سے آدھے سے زیادہ تو چوری کر کے باہر لے جاتے ہیں، اپنے پلاٹ اور اپنے چیزیں باہر خرید لیتے ہیں، اور ان ٹیکسوں میں سے باقی کچھ اپنی عیاشیوں میں، ہیلی کاپٹر کے اخراجات، ان کے نوکر چاکر، بڑے بڑے بنگلے، اور ان کے 10 20 20 30 بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں نوکر ہوتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں لگا دیتے ہیں، اور باقی کا جو تھوڑا بہت پیسہ بچتا ہے وہ غریب کو 20 کلو کا جو آٹے کا تھیلا ہے اس پہ 100 روپیہ رعایت کر کے اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتے ہیں، 4 تصویریں کھنچواتے ہیں، جی ہم آپ کے ساتھ بڑا احسان کر رہے ہیں، اور یہ تھیلا اور 2 کلو دال اور یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ یعنی اس معاشرے میں غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ زیادہ دور نہ جائیں، آپ صرف اپنے خیرپور میں لے لیں، یعنی یہ پیرزادوں کو آپ لے لیں۔ آج سے آپ 30 سال پہلے جائیں نا، 35 سال پہلے، یہ میں بات ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں اور نیٹ پہ بھی چل رہی ہے، کہ ان کا جو بڑا تھا شاہ نواز پیرزادہ جو فوت ہو گیا ہے، ان کے بڑے، یہ لوگ کھوتوں پہ، گدھوں پہ، گھوڑوں پہ، اونٹوں پہ بیٹھ کر پورے علاقے میں یہ لوگ پیری مریدی کرتے تھے اور بکرے لیتے تھے، جی وہ میلہ لگنا ہے اور جناب کوئی 1 من آٹا دانے دے دے اور کوئی بکرا دے دے اور جا کے ذبح ہوگا، اور وہاں سے انہوں نے اتنی دولت کمائی کہ آج آپ دیکھ لیں کہ وہ پورے خیرپور کو خرید سکتے ہیں۔
اور اپنے محلات وہ جا کے انہوں نے اسلام آباد بنائے ہیں، اور آج تک پچھلے 25-30 سالوں میں وہ خیر پور کی دھرتی پر اقتدار پہ ہیں، ایک ترقی یافتہ کام نہیں کیا۔ خیر پور میں ایک بھی روڈ کام کا نہیں ہے، صرف ایک جو حاصل پور سے آگے جا رہا ہے یہ وفاقی حکومت کا کارنامہ ہے، یہ تو اسی کے ساتھ ہی باہر سے گزر گیا، لیکن خیر پور کے اندر کوئی ایک ترقی یافتہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ چاہتے تو جو عوام کا ٹیکس یہاں سے اکٹھا ہو رہا ہے، جو ریونیو جسے ہم کہتے ہیں نا، کہ خیر پور سے جو ٹیکس اکٹھا ہو کے اسلام آباد جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، اس ٹیکس کا 30% بھی اگر اس شہر پہ خرچ کرتے تو آج یہ فیکٹریاں 2-4 لگا دیتے تو آپ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ ہر بندہ اگر 30-40-50 ہزار روپے فیکٹری میں سے کما رہا ہو اور 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنے کے بعد 3-4 بجے گھر میں آ جائے اور بیوی بچوں کے ساتھ سکون سے بیٹھے، ہر ایک کو ضرورت ہے، کون ایسا نہیں چاہتا، لیکن ایسا ہے نہیں بالکل۔ دوسری طرف اس دھرتی کے اوپر چیموں نے بھی حکومت کی ہے، طارق بشیر چیمے نے، اس نے بھی کوئی کام نہیں کیا، ٹکے کا کام نہیں کیا۔ گردیزیوں نے بھی کی ہے تو سوائے ایک ہسپتال کے اور کوئی کام نہیں ہوا۔ یعنی جو عوام ہے وہ بالکل پہلے سے زیادہ بدحال اور غربت کا شکار ہو رہی ہے۔ اور اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ 2 مرلے میں 3 مرلے میں 4 مرلے کے مکان میں رہ رہا ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں، اور 2-3 بیٹیاں ہیں کہ میں کوئی جگہ لوں، ان کے مکان بناؤں، پھر بچوں کی شادیاں کروں، اور جتنی کمائی وہ کر رہا ہے ایک دہاڑی 1000-1200 روپے یا 1500 روپے یا 2000 بھی لگا کے آتا ہے، مجھے آپ بتائیں اس میں سوائے کھانے پینے کے اخراجات کے مکان بن سکتا ہے؟ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہاں پہ ایک جرنل جو ریٹائر ہوتا ہے نا، اس کو 12 مربے اور 6 مربے رقبہ الاٹ ہوتا ہے، اور اس کو جو بحریہ ٹاؤن ہے ان میں پلاٹ دیتے ہیں، اور وہ جو ڈیفنس سوسائٹیاں بنتی ہیں ان میں DHA میں پلاٹ ملتے ہیں۔ جو سیاستدان ہیں وہ ان کے علیحدہ سے ظاہر ہے وہ چور بازاری انہوں نے لگائی ہے۔ جو جج ہیں 13-13 14-14 15-15 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، اور جب ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ مرتے دم تک جج ہی رہتے ہیں، ان کی وہ جتنی بھی سہولتیں ہوتی ہیں وہ مرتے دم تک ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ لیکن اگر پس رہا ہے تو غریب اور مزدور پس رہا ہے۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں۔ ہم اگر قربانی دیں گے، جد و جہد کریں گے، ہو سکتا ہے یہ پھل ہمیں نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ ہم ایسے ہی چلے جائیں، اسی حالت میں ہی ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن امید ہے کہ آنے والی نسل یا اس سے آنے والی نسل کو یہ پھل ضرور ملے گا۔ اور محنت کا اور جد و جہد کا صلہ بعض اوقات انسان کو ایک نسل میں نہیں ملتا، اگلی نسل میں ضرور مل جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ اپنے معاشرے میں ایسے لوگوں کو پروان چڑھائیں، ایسے لوگوں کو طاقتور بنائیں جو نیک ہوں، جو ایماندار ہوں، جو وعدے کے پابند ہوں، جو سچ بولنے والے ہوں، جن کے اندر حیا ہو، جن کے اندر غیرت ہو، جو ہماری نسلوں کی عزت کا خیال کرنے والے ہوں۔ میں آپ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو سفیان مکہ میں تھے نا، جب اسلام نہیں لے کے آئے تھے، کافر تھے، تو وہ اپنی تجارت کا جو قافلہ تھا نا وہ فلسطین لے کر گئے۔ تو فلسطین کا جو مکے کے جو لوگ تھے نا، ان کی پوری دنیا قدر کرتی تھی، کیونکہ ایک قسم کا اب جیسے بڑے بڑے دربار ہوتے ہیں، ان کے جو مزاور ہوتے ہیں، لوگ ان کے احترام سے ملتے ہیں گدی نشینوں کو، اس طرح مکہ جو تھا وہ ایک قسم کے، اس کے جتنے بھی مکہ کے لوگ تھے یہ متولی اور مزاور تصور ہوتے تھے، اور دنیا میں جہاں کہیں پہ بھی یہ جاتے تھے ان کا بڑا احترام کیا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو سفیان جب گئے فلسطین میں، تو جو ان کا جو گورنر تھا نا، اس نے پتہ چلا کہ مکہ کا جو ہے وہ ایک وفد آیا ہوا ہے تجارت کے لیے، تو وہ شوق سے ملنے جاتے تھے۔ تو وہ جو ملنے گیا تو اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے شہر میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو چونکہ وہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے تنزیہ انداز میں کہا، اس نے کہا ہاں یار ایک ہے دیوانہ سب، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو اس نے 3 سوال اس سے پوچھے کہ آپ ذرا غور سے وہ سوال سنیں کہ وہ اس کافر نے
ایک دوسرے کافر سے یہ سوال پوچھے کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ جس نے کیا ہوا ہے، یہ بتاؤ کہ اپنی لائف میں وہ سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان نے کہا یار اس نے ویسے جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہمیشہ وہ سچ ہی ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پر یا کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے یا اس کو صحیح طریقے سے ایمانداری سے رکھتا ہے؟ اس نے کہا یار وہ اسے خیانت نہیں کرتا، وہ اس لیے ہم نے اس کا لقب ہی امین رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا اگر کوئی وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ جیسے ہم وعدہ کر لیتے ہیں یار اتنے پیسے دے دو واپس کر دیں گے، فلاں چیز دے دو اس کے بدلے ہم آپ کو یہ دے دیں گے، وعدے کوئی کسی بھی لین دین کے معاملے میں تو جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ نہیں، وہ وعدہ جو ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو اس گورنر نے حضرت ابو سفیان سے کہا کہ یار جس شخص میں یہ خصوصیات ہو نا وہ ایک دن آپ لوگوں کا حاکم ضرور بنے گا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ واقعی پیغمبر ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ جو خصوصیات ہیں یہ لیڈ کرتی ہیں، یہ آپ کو اوپر لے کے جاتی ہیں، اور کوشش کرو آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کل کو اس کو گورنمنٹ ملے گی تو آپ کو بھی حصہ مل جائے گا۔ یعنی اس نے وہ دانش مندانہ انداز میں بات کی۔ تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنی لائف میں ان 3 چیزوں پر عمل کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں، جو وعدہ ہم کریں اس کو وفا کریں، اور کوئی چیز اگر ہمارے سپرد کی گئی ہے، کوئی ڈیوٹی ہم کسی کی کرتے ہیں، کسی نے ہمارے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائی ہے، کسی نے کوئی ہمیں راز میں کوئی بات بتائی ہے، کوئی مشورہ کسی کو دینا ہے، تو اس میں ہم خیانت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ تمام دوستوں کو اپنی قوم، اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے مل جل کر نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ یہ ہماری پارٹی کے نکات ہیں، اس کا منصوبہ ہے، اور یہ ہم 14 نکات ہیں کہ ہم کس طرح پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ یہ وہ پرنٹ کروایا آپ کو دیا ہے۔ پہلے پارٹی